اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي طه وياسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المحكم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ منون کرام، عید قربان کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قربانی کی عید اسلام کی عظیم الشان عیدوں میں سے ہے، جس کے اپنے احکام ہیں، جس کے اپنے آداب ہیں، جس کی اپنی فضیلت ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ وآلہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے جس کا حکم خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ انہوں نے جس طرح انہیں حکم ملا تھا کر دکھایا۔ خالق کائنات نے اس کو سنت ابراہیمی کے طور پر قیامت تک باقی رکھنے کا حکم عطا فرما دیا کہ اس یاد کو زندہ رہنا چاہیے، اس یاد کو باقی رہنا چاہیے، اس عمل کو ہر سال انجام دیا جائے اور اس واقعے کی یاد تازی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کا درجہ ہے، جس نبی کو شیخ الانبیاء کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سب سے افضل ہیں۔ رسول اللہ کے بعد کسی نبی کا نام اگر لیا جا سکتا ہے تو وہ شیخ الانبیاء کے لقب کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر تقریباً 70 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے نام سے سورہ ملتی ہے اور ان کے واقعات، ان کی زندگی کے یادگار لمحات کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ خالق کائنات نے یہ جو مقامات عطا کیے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، اور کسی کو کیا درجہ دیا ہے، کون سا درجہ دیا ہے، جو مختلف درجات ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، تو یہ فضیلت بلا سبب نہیں ہے۔ یقیناً ان فضیلتوں کے پیچھے، ان درجات کے پیچھے بہت ساری علتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں، بہت سارے اسرار اور رموز ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں سے بھری ہوئی ہے، بلکہ قرآن مجید تو خصوصی طور پر ذکر فرماتا ہے کہ وَإِذَا ابْتَلَى
ابراہیم ربہ بکلمات، کہ جب حضرت ابراہیم کو خالق کائنات نے آزمایا، یعنی حضرت ابراہیم کی آزمائشات کا، امتحانوں کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ جب خدا نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، پھر خدا نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ اس درجے پر پہنچے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، امام ہیں۔ یہ درجات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان قربانیوں کے ذریعے سے، دیکھیے ہمارے ہاں شادی ہو جاتی ہے، چند سال گزرتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے پھر یہ باتیں پھر تانوں میں، رنجشوں میں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان دیکھیں کہ 120 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ 120 سال کے بعد خدا انہیں اولاد دے رہا ہے۔ کیا لوگوں نے تانے نہیں دیے ہوں گے؟ کیا لوگوں نے نہیں کہا ہوگا آپ تو کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بڑے مقرب ہیں، آپ کو اولاد نہیں ہوئی؟ لیکن صبر کرتے ہیں۔ پھر جیسے اولاد عطا ہوتی ہے پھر امتحانات ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل کو لے جا کر اس بنجر زمین پر چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قرآن مجید میں موجود ہے کہ وہاں جا کر دعا پڑھتے ہیں کہ رب انی اسکنت بذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خداوند متعال، خدایا میں اپنی اولاد کو اس بنجر زمین میں بے آب و گیاہ لق و دق صحرا میں چھوڑے جا رہا ہوں تیرے حکم کی تعمیل کی خاطر۔ کچھ نہیں ہے، خدا نے حکم دیا ہے، چھوڑے جا رہے ہیں، امتحان کم ہے۔ پھر اتنے عرصے بعد ملنے والی اولاد، اب خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ صافات کی یہ آیات ہیں 102 سے بعد والی آیات۔ فلما بلغ معہ السعی، اب یہ حضرت اسماعیل جوان ہوئے، اس عمر پر پہنچے کہ کام کاج کر سکیں، تو حضرت ابراہیم کو خالق کائنات نے خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک۔ جوانی تک پہنچے، ایسی اولاد جوانی تک پہنچی تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب نبی کا خواب ہے، حجت ہے، اسے ویسے کرنا ہے جیسے خواب میں حکم دیا جا رہا ہے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ خدا نے پہلے وحی کی تھی، جو خواب تم دیکھو تم نے وہ عمل کرنا ہے۔ یہ آزمائش دیکھیں، ایسا لاڈلا بیٹا جوان ہوا ہے، اب حکم دیا جا رہا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، اسماعیل تم کیا کہتے ہو؟ اب یہ ایک والد، ایک باپ، ایک بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، یعنی میں تو ایسا کر گزروں گا، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ بیٹے کا جواب کیا تھا؟ بیٹے نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ویسے کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے۔ دیکھیں یہ قربانی کا خاکہ ہے،
خواب میں دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، یعنی یہ حکم رب ہے۔ پھر اسماعیل سے بھی پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، میں نے تو کرنا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بھی اطاعت کا، رضایت کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر رب کا حکم ہے تو جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ کر گزریے، اگر آپ خدا کی رضا کے لیے چھری چلانے پر راضی ہیں تو میں خدا کی رضا کے لیے گردن کٹوانے کے لیے راضی ہوں۔ یہ تاریخ کی بے مثال قربانی ہو رہی تھی، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جانوروں کی قربانیاں دی گئی ہیں، اور قربانی کا سلسلہ تو بڑا پرانا ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلی قربانی کا جو ذکر کیا ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی ہے۔ اذ قربا قربانا، حابل اور قابل دونوں قربانی لے آئے، جس کے پاس جو تھا، ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں ہوئی، اور خدا نے فرمایا قبول اس کی ہوگی جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا۔ ہمارے لیے حکم ہے قربانی کر رہے ہو تقوی کی بنیاد پر کرو۔ قرآن مجید میں ہی خدا متعال ارشاد فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ جو تم قربانی کرتے ہو، خدا کو نہ تمہاری قربانی کی کھال پہنچتی ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے۔ یعنی خدا کو گوشت نہیں چاہیے، خدا خون نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، یہ جذبہ، قربانی کا جذبہ جو اس عمل کے پیچھے ہے، خدا قربانی کا جذبہ چاہتا ہے، یعنی نیت، یعنی جذبہ اطاعت، خدا کے نام پر قربان کرنے کا جذبہ، خدا کے نام پر دینے کا جذبہ، اس نیت کو خدا پسند کرتا ہے۔ کیا فضیلت ہے قربانی کرنے کی؟ روایت میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ یوم الفج والعج، خون بہانے اور دعا کرنے کا دن ہے۔ قربانی کی جو آپ قربان کر رہے ہیں، قربانی کا جو جانور ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ ہی قربانی کرنے والے کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ قربانی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور پھر بعض روایات میں تصریح کی گئی ہے کہ یہ قربانی انسان کے اعضاء اور جوارح کو جہنم سے محفوظ کرتی ہے۔ قربانی کا سر میرے سر کو جہنم سے محفوظ کرتا ہے، اس کے اعضاء اور اس کے جوارح میرے اعضاء اور جوارح کو مجھے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ قربانی جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ آپ جانور قربان کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا بیٹا قربان کرے، بیٹا اور باپ دونوں راضی، خدا کا حکم ہے دونوں راضی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ فلما اسلم، دونوں تیار ہو گئے، حکم خدا کے سامنے دونوں سر تسلیم خم ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا۔ نہ حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ ان کی نظر چہرے پر پڑے، بیٹے کے چہرے پر پڑے، اور نہ حضرت اسماعیل چاہتے ہیں، لہٰذا منہ کے بل انہیں سلایا اور چھری چلائی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چھری چلنے کے بعد خداوند متعال نے دمبا بھیج دیا، چھری نے کام نہیں کیا، کوئی زنجیر وہاں پر آ گئی یا کچھ بھی ہوا، اسماعیل بچ گئے، ایک دمبا قربان ہو گیا۔ خدا یہ فرماتا ہے بعد والی آیت میں قد صدقت الرؤیا،
ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا امتحان لے رہا تھا۔ خدا صرف یہی چاہتا تھا کہ ابراہیم چھری چلائے، خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، بیٹا باپ کے ہاتھوں سے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ نہیں، یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا۔ اس لیے قرآن نے کہا قد صدقت الرؤیا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ خواب میں یہی تھا نا، چھری چلا رہے تھے، تم نے چھری چلائی، خواب پورا ہو گیا۔ خدا اسماعیل کی قربانی نہیں چاہتے تھے، خدا آزمائش چاہتے تھے، آزمانا چاہتے تھے کہ یہ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، بیٹا قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امتحان ہے، وہ امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ اور خدا یہ فرماتا ہے ادھی سورہ صافات کی آگے والی آیتوں میں کہ ہم نے اس عمل کو آنے والی قوموں میں باقی رکھنا ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس کی یاد میں قربانی کرو، یہ یاد باقی رہنی چاہیے۔ اس داستان میں ہمارے لیے بہت سارے درس ہیں۔ نمبر ایک، اس قربانی کے ذریعے سے خدا ہماری اطاعت کو دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے۔ کون ہے جو خدا کے حکم پر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے؟ کون ہے جو خدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہے؟ اب چاہے یہ خدا کا حکم پیسے خرچ کرنے کی صورت میں ہو، جانوروں کا خون بہانے کی صورت میں ہو، یا جہاد واجب ہو جائے، مال کی قربانی دینی پڑے یا جان کی قربانی دینی پڑے، اصل یہ ہے کہ کون ہے جو خدا کے حکم پر لبیک کہتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، اس داستان میں ایک باپ اور ایک بیٹے کی گفتگو ہے۔ باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ باپ کو اگر کوئی خدائی حکم ملا ہے تو وہ بیٹے کو کیسے سمجھائے؟ بیٹا اگر فرمان بردار ہے تو وہ اپنے باپ کی بات کو کس طرح ڈیل کرے، اسے کیسے جواب دے؟ یہ دونوں نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، بیٹے کو سمجھاتے ہیں یا ابتی، یہ حضرت اسماعیل کا جواب ہے۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے، بیٹے جوان ہو جائیں تو کاموں میں بیٹوں سے بھی مشورہ کر لیا کریں۔ ہمارے ہاں لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ جی جوان اولاد ہو گئی، یہ کہاں نہیں مانتی۔ آپ اپنی اولاد کو اہمیت دیں تو صحیح، ان کو شخصیت دیں تو صحیح۔ اس لیے روایات میں ہے کہ اولاد کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلے 7 سال میں بچہ بادشاہ ہوتا ہے، دوسرے 7 سال میں غلام ہوتا ہے، صرف بات مانتا ہے، تیسرے 7 سال میں وزیر ہوتا ہے۔ اسے اپنا وزیر مانو، اسے اپنا مشیر جانو، اسے مشورے کرو، اسے باتیں شیئر کرو، اس کی رائے لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم خدا کو جاری کرنے کے لیے حضرت اسماعیل سے مشورہ کر رہے ہیں، مجھے یہ حکم ملا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ جوان بیٹوں کو اہمیت دیں، ان سے رائے لیں۔ نمبر 3، قربانی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں سب سے بڑا عمل جس کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، دیکھیں بہت ساری عبادات ہیں، ہر عبادت کا اپنا مقام ہے، لیکن ثواب کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز سب سے زیادہ قرآن میں نظر آئے گی وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ اہل بیت علیہ السلام کی بہت ساری فضیلتیں اسی خرچ کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے کہ کوئی ایک بیج زمین میں بو دے۔ ایک بیج اس نے بویا،
یہ ایک درخت بنا، اس کی 7 ٹہنیاں ہوئیں، ہر شاخ پر 100 پھل لگے، یعنی ایک کے بدلے 700 خدا دیتا ہے۔ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے خرچ کیا، ایک دن کو دیا، ایک رات کو دیا، ایک دکھا کے دیا، ایک تنہائی میں دیا۔ خالق کائنات نے آیت نازل کر دی کہ وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیةً، علی الاعلان خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، دن میں صدقہ دیتے ہیں، رات میں صدقہ دیتے ہیں۔ اس عمل کے نتیجے میں آیت نازل ہوئی، خرچ کریں۔ نماز کی حالت میں رکوع میں پہنچتے ہیں، سائل آتا ہے، علی علیہ السلام اپنی انگوٹھی اتار کے اسے دے دیتے ہیں، آیت نازل ہوتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیت ولایت نازل ہوتی ہے خرچ کرنے پر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر، سورہ انسان نازل ہوتی ہے خرچ کرنے پر، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے پر۔ یہ ولایت ایسے نہیں ملتی۔ قربانی، جو حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے قربانی واجب ہے، حج کے علاوہ جتنے افراد ہیں ان کے لیے قربانی مستحب ہے۔ اور قربانی خداوند متعال نے، دیکھیں ثواب تو، فضیلت تو آپ نے سن لی، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جہنم کے لیے ڈھال بن جاتی ہے، لیکن اس کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ ان کو بھی گوشت کھانے کو ملے جنہیں پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا۔ قربانی کر کے فریزر میں نہ رکھ دیں، جمع نہ کریں، تقسیم کریں، اس میں اپنے رشتہ داروں کے لیے حصے دیں اور غریبوں اور فقیروں کو بھی یاد رکھیں۔ عید نام ہی ہے خوشیاں بانٹنے کا۔ عید کے اہم ترین اعمال میں سے ایک یہ قربانی ہے تاکہ اس کا گوشت غریبوں تک پہنچے۔ نمبر 2، صلہ رحمی، بزرگوں سے، رشتہ داروں سے ملنے جائیں۔ عید کا سب سے بڑا عمل صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں سے ملنے جائے۔ اگر ہر کوئی گھر میں بیٹھا رہے گا، میں منتظر ہوں جی وہ آئیں میرے پاس، وہ آئیں میرے پاس۔ اگر آپ واقعی عید چاہتے ہیں نا، اپنی انانیت کی بھی تو قربانی دیں۔ جانور قربان کرنا آسان ہے، اپنی انا کی قربانی دینا مشکل ہے۔ یہ قربانیاں بھی تو دیں، اپنی انائیت کو قربان کریں۔ جو آپ کے پاس نہیں آتا آپ قربانی دیں، چل کر جائیں اس کے پاس۔ 2 بھائیوں میں رنجش ہے، آپ چل کر جائیں، دونوں کو منائیں، یہ قربانی ہے۔ کسی کی مشکل ہے، آپ جا کے حل کریں، یہ قربانی ہے۔ یہ قربانی صرف جانوروں کی نہیں ہوتی۔ اللہ گوشت نہیں چاہتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، کس نیت سے کوئی عمل کر رہے ہو۔ لہٰذا صلہ رحمی عید کا بڑا عمل ہے۔ صلہ رحمی عید کا بڑا عمل ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان کی قبور پر بھی جائیں، ان کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں، مرحومین کو بھی یاد کریں۔ بڑی رسم ہو گئی ہے ہمارے ہاں عیدوں پر قبرستان جانے کی۔ میں نہیں کہتا کہ نہ جائیں، میں نہیں کہتا مرحومین کو یاد نہ کریں، لیکن اتنا تو ہو مرحومین کو یاد کرتے کرتے کہیں اتنا ایسے نہ ہو جائے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھلا دیں۔ مرحومین سے پہلے زندوں کی خبر لو، پہلے ان کی خوشی، پہلے ان کی رضا، پہلے ان کی زیارت، پہلے ان کا دیدار، پہلے ان کے کام آؤ، پھر مرحومین کے لیے بھی کچھ کر لو۔ عید اسی لیے ہے، خوشیاں بانٹیں، آپ ضرور عید منائیں۔ نئے کپڑے پہننے سے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن صرف نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے۔ عید دوسروں کو خوشی میں شریک کرنے کا نام ہے۔ خاص طور پر عید قربان کا مطلب یہ ہے کہ آپ قربانی دیں، جانور کو قربان کریں، اور سب سے بڑھ کر
اپنے احساسات کو، جذبات کو، ذاتی رنجشوں کو، ذاتی مسائل کو، ذاتیات کو کچھ قربانی دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، میں جھک گیا، میں چل کے کیوں گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خدا کیا کہے گا، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ قربانی اسی کا نام ہے، عید اسی کا نام ہے۔ بہرحال ہم دعاگو ہیں کہ خالق کائنات عید کے دن جتنی قربانیاں ہوں اللہ ان سب کو قبول فرمائے، جس کے ہاں استطاعت ہو، جتنی استطاعت ہو۔ دیکھیں مستحب قربانی میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہر کوئی الگ قربانی کرے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ جتنی شرائط ہیں واجب قربانی کے لیے ہیں، شرائط واجب قربانی کے لیے، مستحب قربانی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ جانور قربان کریں، اکیلے نہیں کر سکتے، 2 مل کے کریں، 4 مل کے کریں، 7 مل کے کریں، 70 مل کے کریں، جتنا حصہ ملا سکتے ہیں اس میں حصہ ملائیں۔ کوئی شرط نہیں ہے جانور ایسا ہو ویسا ہو، اتنی عمر ہو، صحیح ہو، سالم ہو، ایسا ہو، نہیں۔ مستحب قربانی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، آپ حسب استطاعت اس میں حصہ ملائیں، کسی کے کام آئیں، کسی تک یہ چیز پہنچے، یہ مستحب قربانی ہے، آپ کو ثواب مل گیا، اتنی حد تک ہی۔ اور ایک اہم بات قربانی میں، جس کو بھی خدا نے توفیق دی ہے قربانی کرے، قربانی کی نیت میں دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ صرف اپنی نیت کریں، اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ مستحب عمل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جس کی نیت کریں گے ان سب کو ثواب پہنچے گا۔ پورے گھر والوں کی طرف سے آپ نیت کریں، پورے گھر والوں کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن اس مستحب عمل میں کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کریں۔ میں قربانی کر رہا ہوں امام زمان کی نیابت میں، پھر اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، پھر آپ کی معرفت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ اپنے زمانے کے امام کو یاد کر رہے ہیں، اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خالق کائنات ہم میں سے ہر ایک کو حسب استطاعت قربانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی قربانیاں ہوں خدا سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس عید کی برکت سے امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔